بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دکھ سکھ میں آپ شریک ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حاضر خدمت ہوں میں عثمان بارانی۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے کولن کیپرنک کا۔ آپ ایک سیاہ فام امریکن فٹ بالر تھے اور NFL یعنی نیشنل فٹ بال لیگ میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ کو بہت زبردست پذیرائی حاصل تھی اور شائقین آپ کے کھیل کو بہت پسند کرتے تھے۔ ناظرین، 2016 میں یہ ہوا کہ امریکہ میں سیاہ فام باشندوں پر سفید فام امریکی پولیس کی جانب سے تشدد اور ماورائے عدالت کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے، احتجاج شروع ہو گئے۔ کولنز جو کہ خود ایک سماجی ایکٹیوسٹ تھے، آپ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر جانے جاتے تھے، انہوں نے 2016 کے ایک میچ میں امریکی جھنڈے کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ امریکہ میں اس واقعے سے بڑے اثرات مرتب ہوئے اور لوگوں نے اس کو پسندیدگی اور ناپسندیدگی دونوں ہی تناظر سے دیکھا اور بڑی تعداد میں لوگ دونوں پولز پہ چلے گئے۔ ایک وہ لوگ جو اس واقعے کو جنہوں نے پذیرائی دی، جنہوں نے اس کو پسند کیا، اور دوسرے پول پر وہ لوگ جنہوں نے اس کو سخت ناپسند کیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تنقید کا نشانہ بنانے والوں میں اور ناپسند کرنے والوں میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت NFL کو ہدایات جاری کی کہ ایسے کھلاڑی جو پرچم کی بے حرمتی کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے اور امریکی ترانے کے سامنے، نیشنل سانگ کے سامنے، نیشنل اینتھم کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو کھیل سے باہر کر دیا جائے۔ اور بعد ازاں یہ ہوا کہ ان کو NFL سے نکال دیا گیا۔ اب ان کے NFL سے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد نائکی نے، جو اس وقت سپورٹس بنانے کی یا اس وقت بھی سپورٹس کے جو جوتے ہیں، جو شرٹس ہیں، یہ بنانے کے لیے مایا ناز کمپنی تھی، انہوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ کیمپین رن کی اور اس کیمپین میں کولن کو ایز اے مین کریکٹر، ایز اے ہیرو، ایز اے مین لیڈ انہوں نے ہائر کر لیا۔ اس کیمپین کا سلوگن یہ تھا کہ بلیو ان سم تھنگ ایون اٹس مین سیکریفائسنگ ایوری تھنگ، یعنی آپ کسی نہ کسی چیز پہ یقین ضرور رکھیے، چاہے اس کے لیے آپ کو ہر چیز کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور نیچے جو نائکی کا ٹیگ لائن ہے، جو آج بھی ہے، وہ ہے جسٹ ڈو اٹ، یعنی یہ آج سے، ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ کیمپین تھی اور ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز نے اس وقت پیشن گوئی کی کہ نائکی نے ایسے وقت میں یہ کیمپین چلا کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا ہے، اور اس کی جتنی بھی اس وقت دنیا بھر میں پذیرائی ہے، جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، نائکی کے جوتے پہننا اعزاز سمجھتے ہیں یا خریدنا پسند کرتے ہیں، وہ یقیناً اس کی خرید سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، پہلے کچھ دنوں میں نائکی کی سیلز گرنا شروع ہو گئیں اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا بائیکاٹ نائکی کا، اور اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی شرٹس، اپنے جوتے جلانا شروع کر دیے، اور برن آؤٹ نائکی، برن اٹ آؤٹ اور بائیکاٹ نائکی، اس طرح کے ٹرینڈز چلنے شروع ہو گئے سوشل میڈیا پر۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد حیرت انگیز طور پر یہ ہوا کہ نائکی کی سیلز اچانک بڑھنا شروع ہو گئی، اور کئی سارے اور سٹارز جو ہیں، کئی سارے اور ہیروز جو ہیں، انہوں نے نائکی کی اس کیمپین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ودن اے ویک نائکی نے تقریباً $6 ارب کا پروفٹ جنریٹ کیا۔ یہ وہ قیمت تھی، یہ وہ فائدہ تھا جو کولن اور نائکی دونوں نے حاصل کیا کسی ایک چیز پہ یقین رکھنے کی صورت میں۔ جب آپ شروع میں کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں، جیسے کولن نے یقین رکھا کہ سیاہ فام امریکیوں پر سفید فام امریکیوں کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے احتجاج میں جھنڈے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، کہ جب تک امریکہ، ریاست امریکہ اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتی، میں اس کو ادب و احترام کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا ایک اصول تھا، ایک موقف تھا، جس کے لیے ان کو قربانی دینی پڑی، اور وہ قربانی یہ تھی کہ ان کو NFL سے آؤٹ کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایسے مشکل وقت میں نائکی نے ان کو سپر لیڈ کے طور پر، اپنے مین کریکٹر کے طور پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین میں لے لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نائکی کی سیلز گرنا شروع ہو گئیں، اور لگا یہ کہ نائکی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا اور بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ نائکی کی کمپنی بند ہو جائے گی اور دنیا بھر سے اس کے خریدار ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس تھوڑے عرصے میں جو ان کو تھوڑا بہت نقصان ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ نائکی کی سیلز میں بے تحاشا، بے انتہا اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے اس کیمپین کو سپورٹ کرنا شروع کیا،
اور نائکی نے حیرت انگیز منافع کمایا۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے جو نائکی کی کیمپین کا روح رواں بھی تھا اور مرکزی خیال بھی تھا، وہ یہ ہے کہ بلیو ان سم تھنگ ایون ایف اٹس مین سیکریفائسنگ ایوری تھنگ، کہ آپ کسی نظریے پہ، کسی بات پہ، کسی موقف پہ اگر آپ قائم رہتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر اس کے لیے آپ کو ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تب بھی اس سے گریز نہ کریں، اور الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔